کراچی میں ایسے بہت سے پارک ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں مت جانا، یہاں سر کٹا گھومتا ہے، اس پارک میں مت جانا، یہاں چڑیل دکھتی ہے۔ اور میں نے بھی کافی مہینے پہلے ایک پارک کا قصہ بتایا تھا جو کہ آئی تھنک دارالصحت کے پاس ہے۔ اس میں رات کو چڑیل گھومتی ہے، دور سے لگتا ہے کہ کوئی عورت ہے، لیکن پاس جانے پر وہ روپ بدل لیتی ہے اور بھیانک چہرہ ہو جاتا ہے اس کا۔ کووڈ کے دنوں میں جب سخت لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، کسی کو بھی پارکس میں اور دوسری پبلک پلیسز میں جانے کی اجازت نہیں تھی، تو ان دنوں ان صاحب کا جو علاقہ تھا گلستان جوہر، وہاں پولیس کو لگایا گیا تھا کیونکہ لوگ مان نہیں رہے تھے۔ تو ان کے گھر کے سامنے ایک پارک تھا، رات گئے لوگ چوری چھپے اس پارک میں چلے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا گئے تھے، کافی ٹائم سے باہر کا نظارہ نہیں کیا تھا۔ یہ پارک گلستان جوہر بلاک 11 یا 12 میں۔ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے بالکل سامنے پارک تھا، تو رات کو میں چوری چھپے اس پارک میں چلا جاتا تھا۔ پارک میں اور لوگ بھی تھے، ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہاں اور لوگ بھی آتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو گارڈ تھا اس کو لوگ 50-100 روپے دے کے اندر چلے جاتے تھے اور گارڈ گیٹ لاک کر دیتا تھا۔ یہ صاحب شادی شدہ ہے، تو پہلی مرتبہ تھا کہ ایک شادی شدہ مرد اپنا وقت گھر میں گزار رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں روز رات کو کھانا وانا کھا کے باہر نکلتا، گارڈ کو 50-100 روپے دیتا اور چپکے سے اندر چلا جاتا اور پھر واک کرتا رہتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ذرا دیر ہو گئی، 12-1 بج گیا، گھر میں سب سو چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو سامنے پارک میں چلا جاتا ہوں۔ تو پارک میں واک کرنا شروع ہوا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ کوئی ہے، کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید لوگ ہوں گے، اندھیرا تھا، لوگ چپکے چپکے آتے ہیں۔ میں نے نوٹ کیا تو اس رات پارک میں کوئی نہیں تھا، ورنہ کوئی بینچ پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، کوئی گھاس پہ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس رات پارک میں کوئی نہیں تھا۔ اس رات چوکیدار بھی ان کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنی رات کو یہاں کیوں جا رہے ہیں۔ خیر، ان کو اپنی کمائی کرنی تھی، انہوں نے دوبارہ واک کرنا شروع کی۔ تو پھر ایسا لگا کہ کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کوئی کھسڑ پھسڑ کر رہا ہے، ان کو احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں۔ واک کرتے کرتے ان کو درخت کے پیچھے کوئی شخص کھڑا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی محلے کا آدمی ہوگا۔ یہ اس درخت کے پاس چلنا شروع ہو گئے۔ اب یہ جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ آدمی درخت پر چڑھنا شروع ہو گیا۔ ان کو حیرت ہوئی، یہ کون ہے جو تیزی سے درخت پر چڑھ رہا ہے اور اتنا تندرست، اتنا کوئی ایکسپیرینس بندہ ہے کہ فوراً درخت پہ چڑھ گیا۔ یہ جب اس درخت کے پاس پہنچے تو وہ آدمی غائب، نہ وہ درخت کے اوپر نظر آیا۔ ان کو خوف محسوس ہوا، اتنی رات، اندھیرا، سناٹا، ہو کا عالم، روڈ پہ ایک گاڑی گزرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ فوراً گیٹ کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے جب یہ بیچ گراؤنڈ کے پہنچے تو انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ ہوتا ہے نا انسان پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، تو وہ پر اسرار شخص ان کو اسی درخت کے پیچھے، اسی شاخ کے پیچھے کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس کو دیکھ کے ان کو بڑی سی مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے سے خوف دلانے والی مسکراہٹ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھاگو یہاں سے۔ اس کے بعد میں کیسے پارک سے بھاگا، روڈ کراس کیا، گھر پہنچا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی اس پارک میں نہیں گیا۔ گھر کی کھڑکی سے ہی دیکھ کے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس درخت کو دیکھ کے میں فوراً نظریں چرا لیتا ہوں کہ کہیں پھر وہی شخص کھڑا ہوا مسکراہٹ بکھیرے نظر نہ آ جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا واقعہ آپ نے شیئر کیا۔ اسی طریقے سے گلستان جوہر بلاک 15 میں ایک پارک ہے، پارک کے ساتھ ایک مسجد بھی ہے۔ اس پارک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ
اس پارک میں کوئی نہ جائے۔ مسجد کے مؤذن کا کہنا ہے کہ رات گئے بہت سارے بچے آتے ہیں اس پارک سے، اور رات کو مسجد سے قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی آواز آتی ہے۔ سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اچھی فیلنگ آتی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی جگہ پہ موجود ہوں اور آپ کو تلاوت کی آواز آ رہی ہے لیکن دکھ کوئی نہیں رہا، تو آپ کو 100% خوف آنے لگے گا، وہ جگہ بھاری محسوس ہونے لگے گی۔ ایسے ہی محلے کے ایک صاحب کے ساتھ ہوا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھنے گئے مسجد میں۔ وہ دیر تک نماز پڑھتے رہے، شاید قضا بھی پڑھ رہے تھے۔ اس وقت تک مسجد خالی ہو چکی تھی، سب لوگ جا چکے تھے، مؤذن اپنے احاطے میں چلے گئے، صرف یہ اکیلے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان کو اچانک کی آواز آئی، جیسے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ آواز بلند ہو گئی اور کوئی تلاوت کر رہا تھا۔ ان کو وہ آواز اتنی پسند آئی کہ انہوں نے سوچا کہ جلدی جلدی نماز ختم کر کے دیکھوں کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی کیونکہ میرا سارا فوکس اس تلاوت کی طرف چلا گیا تھا، تو میں نے جلدی جلدی نماز ختم کی۔ سلام پھیرنے سے پہلے مجھے ایسا لگا کہ کوئی اٹھا ہے اور واک کرتے ہوئے مسجد کے گیٹ سے باہر نکل رہا ہے۔ میں نے سلام پھیرا اور پلٹ کے دیکھا ہے تو میں نے دیکھا ایک بہت ہی پائز بزرگ سے شخص جس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، جبہ ٹائپ، اور وہ سیڑھیاں اتر کے پارک کی طرف جا رہے ہیں۔ میں جلدی جلدی اٹھا کے دیکھوں یہ کون محلے کا شخص ہے جس نے اتنی اچھی تلاوت کی ہے، میں ان کو اپنے گھر بلاؤں گا۔ تو میں نے چپل وپل اٹھائی، سیڑھیاں اترا ہوں، تب تک وہ آدھا پارک کراس کر چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ کر کے فیڈ ہوتے گئے، اور میری نظروں کے سامنے وہ ہلکے ہلکے فیڈ ہوتے ہوتے غائب ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اگلے دن میں نے مؤذن کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ تو مؤذن نے پوچھا کہ سفید لباس میں بزرگ سے شخص تھے؟ میں نے کہا ہاں، ان کی چال سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بہت ضعیف ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب رات کو نمازی چلے جاتے ہیں، مسجد خالی ہو جاتی ہے، میں اپنے احاطے میں چلا جاتا ہوں، تب یہ مسجد میں آتے ہیں اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو یہ واپس لوٹ گئے۔ کہتے ہیں کہ صرف یہ بزرگ نہیں، اور بھی لوگ آتے ہیں اس پارک سے اس مسجد میں۔ تو میں نے پوچھا کون لوگ؟ تو کہتے ہیں کہ اور کئی ساری مخلوقات آتی ہیں اس پارک سے۔ یہ پارک آج بھی موجود ہے گلستان جوہر بلاک 15 میں۔ گلستان جوہر کے ویسے بھی بہت سے واقعات ہیں، بہت سی ہانٹڈ واقعات میرے پاس اسی علاقے سے سب سے زیادہ آتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ہارر سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ اس چینل کو انجوائے کر رہے ہیں، ہماری سٹوریز آپ کو پسند آ رہی ہیں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے مجھے سپورٹ ملتی ہے، آپ کے سبسکرائب کرنے سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔